بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ففي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، دنیا اس وقت ایک مقابلے کی جگہ بنی ہوئی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی دوسرے کو پچھاڑنے کے چکر میں، پیچھے کرنے کے چکر میں، خود آگے بڑھنے کے چکر میں، محلوں میں دیکھتے ہیں تو اونچے سے اونچے اور اچھے سے اچھے اور مہنگے سے مہنگے بلڈنگوں کا مقابلہ چل رہا ہے۔ مارکیٹ میں آتے ہیں تو ایک سے ایک اور عمدہ سے عمدہ پروڈکشن تیار کرنے کا مقابلہ چل رہا ہے۔ کل ملا کر یہ ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے آس پاس والے مجھ سے پیچھے ہو جائے اور میں ان کے آگے ہو جاؤں۔ ایک مقابلہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، پہلے رزلٹ بیان کیا، یہ رزلٹ ہے اور اس رزلٹ کے لیے تم مقابلہ کرو اور دوڑ لگاؤ۔ فرمایا ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے، یعنی جنت میں۔ ان کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ علی الارائک ینظرون، وہ مسہریوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، لمبے چوڑے پیر کر کے جسے بیٹھتے کہ نہیں، گاؤں تک کے لگے، کبھی کوئی یوں بیٹھتا ہے، کبھی جو ہے اس طرح بیٹھتا ہے۔ اور تعریف فی وجوہہم، اللہ نے فرمایا ان کے چہروں پر نعمت کی خوشی الگ ہی چمک رہی ہوگی جس کو تم پہچان لو گے۔ دیکھو، جب آدمی کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اس کا انداز بات کرنے کا الگ ہی ہوتا ہے، اور لوگ پھر اس کو بولتے بھی ہیں، آج تو بہت موڈ میں دکھ رہا ہے یار، کیا بات ہے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ ایسا لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں لاٹری لگی ہے۔ پھر وہ بتاتا ہے آج رشتہ ہو گیا ہے، آج فلاں کام ہو گیا ہے۔ بتائیے ایسا ہوتا ہے کہ؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جنتیوں کو جو نعمتیں ملے گی، ان نعمتوں کی خوشی ان کے چہروں پر تم الگ ہی پہچان لو گے۔ اور یسقون من رحیق مختوم، ان کو شراب پلائی جائے گی۔ کیسی شراب؟ خالص جنت کی شراب ہوگی، جس پر سل تھپے لگے ہوئے ہوں گے، سل لگی ہوئی ہوگی۔ اور وہ سل جو لگی ہوئی ہوگی وہ کس چیز کی ہوگی؟ دیکھو، جو شراب کی بوتلوں پر سل لگائی جاتی ہے، پنیاں چپکا دی جاتی ہے، وہ پنی کو پھاڑو، پلاسٹک کی پنی، اس کو پھاڑو تو ایسی مہر لگی ہوئی ہوگی، وہ کالی کی ہوگی، مسک، مشک کی، ختامہ مسک، اور اس کی مہر مشک کی ہوگی۔ اور ضرورت اس کی بھی نہیں تھی، لیکن اللہ جنتیوں کے اکرام میں اس کو لگائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ ہے وہ چیز جس میں تم کو مقابلہ کرنا چاہیے، یہ ہے وہ چیز جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ ہے وہ چیز۔ اس رزلٹ کے لیے، دنیا کے لیے جتنی آدمی کوشش کرتا ہے وہ کوشش بری نہیں ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اپنی حلال روزی سے کی جائے۔ اور اگر کسی کو پیچھے کرنے کی نیت کر لی اور سوچ لیا کچھ بھی ہو جائے اپنوں کو اس سے بڑا کام کرنا ہے
تو پھر حلال حرام کی تمیز ختم۔ پھر آدمی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ مجھے حلال طریقے سے کرنا ہے یا لون لینا پڑے لوں گا، مارکیٹ سے بیاج اٹھانا پڑے اٹھاؤں گا، بنیے سے لانا پڑے لاؤں گا، لیکن اس کو اس کی اپنی دکان کو اس سے بڑی کر کے رہوں گا۔ مجھے بتائیے آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ایمان کو معیار بنایا اور کہا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ مقابلہ صحابہ کا بھی ہوتا تھا۔ ابو بکر اور عمر کا مقابلہ ہوا ہے ایک مرتبہ۔ حضرت عمر نے سوچا ایک مرتبہ کہ ابو بکر سے آگے بڑھنا ہے، لیکن کس میں؟ غزوہ تبوک کے موقع پر آج اللہ کے نبی نے مال منگایا ہے، پیسہ منگایا ہے۔ عمر نے سوچا آج تو پوری پراپرٹی کا جتنی بھی ہے آدھی پراپرٹی 50% حضور کی خدمت میں پیش کر دوں گا، ہو سکتا ہے اب اپنا نمبر پہلا نمبر آئے گا، پہلا نمبر آئے گا کہ عمر سب سے زیادہ لے کر آیا۔ بعد میں جب کاؤنٹنگ کی گئی پتہ چلا کہ ابو بکر تو 100% لے آئے۔ ابو بکر کتنا لے آئے؟ 100% لے آئے۔ تو عمر اور ابو بکر نے عمر نے رضی اللہ عنہ ابو بکر کا مقابلہ کیا، لیکن قائم ہے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں۔ غریب اور امیر صحابہ کا مقابلہ ہوا کس چیز میں؟ غریبوں نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ یہ مالدار لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزی بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، اب اتنا پیسہ ہی خرچ کرتے ہیں تو ان کو تو اتنی کروڑوں نیکیاں مل رہی ہے، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ دعائیں بتلائی، کہا کہ تم یہ دعائیں پڑھ لو تو تمہارے اکاؤنٹ میں بھی اتنی نیکیاں آ جائے گی۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور یہ سوچ کر کہ ہم ان سے آگے نکل جائیں گے۔ اب وہ جو مالدار لوگ تھے ان کو بھی پتہ چل گیا، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ حضور نے یہ بتایا ہے، وہ کام انہوں نے بھی شروع کر دیا، وہ کام انہوں نے بھی، یعنی مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ اگر غریبوں کو حضور نے یہ کہا کہ 1 بجے جماعت ہے تم 12:30 بجے مسجد میں آ جایا کرو اور اللہ شروع کر دیا کرو، اور مالداروں کو پتہ چلا تو وہ 12:15 بجے آ گئے دکان بند کر کے، وہ 12:15 پہ آ کے بیٹھ گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ جو مقابلہ ہے حضرات صحابہ کا، یہ نیکیوں کا مقابلہ ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا اور اس کا حکم دیا۔ یہ رمضان کا جو مہینہ خاص طور پر یہ آخری عشرہ اسی نیکیوں کے مقابلے کے لیے ہے۔ دیکھتے ہیں کون کتنی تلاوت کرتا ہے، کون تاک رات میں کتنا جاگتا ہے، شب قدر کی کون کتنی تلاش کرتا ہے، کون کتنی اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور کون لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، غمخواری، مواساة اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ حقیقت میں امتحان ہے اس بات کا کہ دیکھتے ہیں کس کا دل کتنا بڑا ہے۔ بڑے دل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ پیسہ کتنا خرچ کر رہے ہیں، بڑے دل کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کے کسی بندے کے ساتھ اگر نہیں بن رہی ہے، اپنی ذاتی بنیاد پر، اپنی ضرورت کی بنیاد پر کسی وجہ سے انبن ہو گئی، اب یہ امتحان ہے اور یہ مقابلہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ معافی تلافی اور صلح کرنے میں پہل کون کرتا ہے اور جنت کا مستحق پہلے کون بنتا ہے۔ یہ ہے وہ مقابلہ جو اللہ نے کہا کہ اس میں دوڑ لگاؤ اور اس میں ایک دوسرے سے سبقت کرو۔ فرمایا اسی چیز میں سبقت کرنے والوں کو سبقت کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو خیر عطا فرمائے اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس کی برکت سے اللہ ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے۔ ہمارا توفیق الا باللہ۔